ہمارا صاحب یہ فرمائیے, پہلا میرا سوال ہے, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ? کون سا؟ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ کہ تیرے حسین ہاتھ کا کنگن. ہمارے شب سے ایک ہی آدمی کے لیے ہمیں تو کوئی پرابلم ہی نہیں. کچھ گیت میرے سینے میں رہنے دے میرے یار, واہ, کچھ گیت میرے سینے میں رہنے دے میرے یار, کچھ گیت میرے سننے سنانے کے لیے نہیں. مرد بیچارے کے بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں بھائی. مرداں نوں تے یہ نہیں پتا ہوندا لڑ کیڑی گل تو رہی ہے, وہ بیچارہ یہ پوچھی جاندا کی ہویا کی ہے, وہ خدا دی قسم میں تو ہے ہی نہیں سی, ہویا کی ہے یار دس تے صحیح. یہ اللہ دی قسم میں شعر کس نے نہیں کیا, تیرے لیے کیا ہے. تیرے علاوہ کون ہے جنہوں میں کہہ سکتا کاش میں تیرے حسین ہاتھ کے کنگن ہوتا. مردوں کا مسئلہ یہ کہ تیرے علاوہ ہی تو سب کو کہہ سکتے ہیں وہ. اوئے ہوئے ہوئے یار, تو ساری سڑے خراب ہو گئے. فراز کا ایک شعر ہے, اس کا مصرع ہے, ایک ہی شخص کو محبوب بنا رکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ ایسے ہوتے ہیں, بڑے بڑے خوبصورت, بڑے بڑے محبت کرنے والے, اور جسے کہیے کہ ایک ہی گھر کو آباد کرنے والے, ایک ہی گھر میں بہت خوش رہنے والے مرد بھی ہوتے. میں نہیں سمجھتا کہ سب ایسے ہیں. یہ جو ہم سب مرد بھی عورت بھی, جو ہم سب ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں نا بعض اوقات, میرے خیال میں اس سے بھی ہمیں گریز کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے جو ہم بات کرتے ہیں مسوجنی, اس کی ہم بہت بات کرتے ہیں اور ہونی بھی چاہیے, مگر ہمیں یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں اس پر بات کرتے کرتے ہم مسینڈری کا شکار تو نہیں ہو رہے. یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے, چونکہ اگر وہ بیلنس جو ہے وہ ادھر کے بجائے ادھر چلا جائے گا, مرد بھی معاشرے کے لیے اتنا ہی ضروری ہے, وہ رشتے بھی اتنے ہی اہم ہیں, تو وہ برقرار رہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جس کو حق نہیں مل رہا ہے, اصل میں تو اس کے حق میں بات کرنی ہے, دوسرے کا حق چھیننا تھوڑی ہے. ایک کو اپلفٹ کرنا ہے, دوسرے کو لیٹ ڈاؤن تھوڑی کرنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت خوبصورت آپ نے بات کی سر, اور مجھے بہت خوشگوار حیرت ہوئی ہے کیونکہ میں نے پہلی دفعہ کسی مرد کے منہ سے مسینڈری اور مسوجنی سنا ہے, اور بہت اچھا لگا. یہ مسینڈری میں نے بھی کسی خاتون کے منہ سے پہلی بار سنا ہے, اس کا تو ذکر ہی نہیں ہوتا ہے. نہیں, اب تو میسکولینٹیز پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, بلکہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک دو خواتین ہیں جو پی ایچ ڈی تھیسس ہی اس پہ کر رہی ہیں, میسکولینٹیز پہ کر رہی ہیں. چلیے یہ مجھے بتائیے, آپ ایک پڑھی لکھی خاتون ہیں, آپ شعر کہتی ہیں, ایکسپریس کرتی ہیں, مشاعروں میں جاتی ہیں, آپ پڑھاتی ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہاں بھائی یہ خواتین کے حقوق پر تو بات ہم خود سمجھتے ہیں کہ زیادہ ضرورت ہے, زیادہ بات ہونی چاہیے, بہت بات ہونی چاہیے, مگر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہاں مرد کے بھی اس حق پر یا اس پہلو پر بات ہونی چاہیے؟ کوئی ایک ایسی چیز ہے جو غریب دا خیال بھی کرنا چاہیے؟ سر میں تو بات ہی یہ کرتی ہوں کہ ایکوالٹی کی بات ہونی چاہیے. یہ مرد اور خواتین, یہ بائنریز تو ہماری کریٹ کی ہوئی ہیں نا, اور جینڈر از اے سوشل کنسٹرکٹ, اور میں اس چیز کی بڑی اسٹرانگ بلیور ہوں, اور میں اس چیز کی بڑی اسٹرانگ سپورٹر ہوں کہ مردوں کے بھی مسائل ہوتے ہیں اور ان پہ بھی بات کرنا بہت ضروری ہے. مثلاً یہ تو آپ ہمیں بتائیں, نہیں روشنی ڈالیں. اب تو آپ سے چلنا جا رہا ہے, لیکن نا ہم آپ کے حق کے لیے کتنی ساری باتیں کر رہے ہیں, ہے نا, کتنی ساری باتیں. کوئی ایک جملہ تو کہہ دیا مرد بہت اچھا ہے بھائی, نہیں کہتے ساڑھے لیے بھی نیشنل ایوارڈ ہے. مرد, میرا خیال ہے کہ جس طرح عورت معاشرے کا حسن ہے, مرد بھی معاشرے میں اتنا ہی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. مجھے ایک چیز کو لے کے بہت دکھ ہوتا ہے, آج مرد کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو عورت حسن ہے آج بے شک اور بیچارہ کچھ بھی وجود زن سے ہے تصویر کائنات. آخر میں یہی اچھا لگتا ہے سب کو, مانتا کوئی نہیں ہے, سننا سب یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں. سر آج ہی مجھ سے کسی نے, ہمارے ایک دوست ہیں جرنلسٹ ہیں, انہوں نے مجھ سے کہا کہ مرد بہت اکیلا ہوتا ہے, اور پھر یہ بڑا خطرناک جملہ ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ تو میں آپ سے کہوں یہ مرد کا خطرناک ترین جملہ ہے کہ میں بہت اکیلا ہوں. لیکن میں نے ان سے یہ پوچھا کہ مرد کیوں اکیلا ہے, انہوں نے مجھے کہا کہ خواتین تو دوستیں ایک دوسرے کو کال کر لیتی ہیں, 2-3 گھنٹے بھی کال پہ گزار لیتی ہیں. مرد جو ہے اس نے اپنے دوستوں سے بھی ملنے جانا ہے تو وہ چائے پی کے گپ لگا کے واپس آ جائے گا, وہ حال دل نہیں سنائے گا کسی کو. تو مجھے یہ بات محسوس ہوئی کہ مرد واقعی بہت اکیلا ہے, کیونکہ مردوں کو شروع سے ہی, بچپن سے ہی ایک پریشر میں رکھا جاتا ہے کہ تمہیں اسٹرانگ بننا ہے, تمہیں الفا بننا ہے. الفا ٹرمینالوجی بڑی یوز ہوتی ہے, اور الفا وہ ہوتا ہے جو مرد بہت روڈ ہو. ہمارے میڈیا میں بھی جس طرح کے ٹاکسک مرد دکھائے جا رہے ہیں, بہت روڈ ہو, بہت ایگوئسٹک ہو, وائلنٹ ہو, ایروگینٹ ہو, اینڈ somebody who is not even emotional.
تو عورت میرا خیال ہے عورتوں کے ذہن میں یہ چیز ڈالی جا رہی ہے اور اس سے معاشرے میں اور زیادہ ٹاکسک انوائرمنٹ کریٹ ہو رہا ہے کیونکہ ہم ان مردوں کی اکنالج ہی نہیں کر رہے جو نیچرل ہیں. مرد بھی ہو سکتا ہے, مرد بھی انسان ہے, مرد کے بھی دکھ ہیں, مرد کے بھی مسائل ہیں, لیکن ہم نے جس طرح عورتوں کو لے کے جینڈر رولز ڈیفائن کر دیے ہیں کہ عورت گھر میں ہے, اسے کک کرنا ہے, اسے 4 باؤنڈریز 4 والز آف دا ہاؤس ہیں ان میں رہنا ہے, اسی طرح مرد کے لیے بھی ہم نے یہ کچھ اسٹرنجنٹ رولز بنا دیے ہیں کہ مین کین ناٹ کرائی, مین کین ناٹ ایکسپریس دیئر ایموشنز. بلکہ دیکھیے اب جو آپ بات کری میں اس کو یوں بھی آگے بڑھاؤں گا کہ یہاں تک کہ وہ گھر کا کام نہیں کر سکتا, کو ہاتھ نہیں بٹا سکتا, وہ بھی اس کے لیے اتنا مشکل کر دیا ہے, اور اس سے اس کا رشتہ جو خوبصورت ہو سکتا ہے گھر میں اس میں کمی آتی ہے. اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کا رشتہ خوبصورت ہوگا. کسی وقت آپ نے ہاتھ بٹا دیا, جو بھی گھریلو کام ہوتے ہیں, اور اگر آپ کی خاتون خانہ اگر خاتون جو ہے وہ گھر کا کام کرتی ہے, مطلب دونوں ایک دوسرے کا کام کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کے کام میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں. یہ اور جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ اکیلا کیوں ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں بعض اوقات اپنے کرتوت کی وجہ سے اکیلا ہوتا ہے. مرد بیچارہ مصیبت چ پیا رہتا ہے. وہ کام تو آوے نا 2 کلو سیب لے کے آوے تے آ کے بیگم نو کہے نا کہ اے سیب لے کے آئے, تے کوئی کہہ رہی ہوندی ماں نو دے, ہر گل نو آمین کرنا. بندہ کہتا دفعہ ہو, میں ماں نو دینا, ماں کو لے کے جاوے نا, ماں کو کہہ رہی ہوندی اونوں دے جتے تھلے لگا. بندہ کہتا دو میں پرے ہو, میں ابو نو دینا. ابو چھت تے ٹہلن ڈیا, سیب لے کے ابو کو گیا, انہوں کہا بھائی تہاڈے لیے سیب لے کے آئے. ابا جی کو کہہ رہے ہوندے انہوں نے دے جڑے گھر والے, میں کو گھر والا ہویا کہ ابا جی بیچارہ جاوے کتنے مرد. جو بات کی نا ماہ نو نے اکیلے بن کے, تو شعر یاد آ گیا, آپ لطف لیں گے دونوں, سبھی لطف لیں گے. غالب کا شعر بڑا کمال ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال, ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال, ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو. تو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, وہ اپنی تنہائی کو اپنے خیالات سے کسی کتاب سے بھی آباد کر سکتے ہیں. شرط لا کے مرد نو عورتاں روا دندیاں نے. ہاں اب کی تیرے بھرا نو رواواں, ہاں میں چلنی ہاں. کچھ سنائیے ماہنو. کچھ طلسمات سلیمانی مجھے آتے ہیں, واہ, کچھ طلسمات سلیمانی مجھے آتے ہیں, میں پرندوں کو بلاتی ہوں تو آ جاتے ہیں. بہت اچھے, بالکل, واہ واہ واہ, پھر پڑھیے گا. کچھ طلسمات سلیمانی مجھے آتے ہیں, بہت عمدہ ہے, بہت اچھا مطلب ہے. میں پرندوں کو بلاتی ہوں تو آ جاتے ہیں. واہ واہ, میں تو گجروں کا کبھی مان نہ توڑوں, لیکن واہ, اجنبی ہاتھ میرے ہاتھ میں پہناتے ہیں. بہت عمدہ. اور شعر ہے کہ خواب مرہم ہے ہمیں راہ جنوں میں, لیکن واہ, خواب مرہم ہے ہمیں راہ جنوں میں, لیکن اور یہ خواب ہمیں آگ پہ چلواتے ہیں. واہ, اور ایک تو ہے جو میرے دھیان سے منہ پھیرتا ہے, واہ, ایک تو ہے جو میرے دھیان سے منہ پھیرتا ہے, میرے جیسوں کے تو ٹھکرائے بھی اتراتے ہیں. واہ, ہاں وہی جس کی کمی آپ نے پوری کی ہے, واہ, آئیے آپ کو اس شخص سے ملواتے ہیں. بہت اچھے, واہ 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 واہ. دیکھیے بات کہنے کا سلیقہ بھی نا بہت بہت اہم, سینسٹیو اور باریک بات کو آپ بہت قرینے سے بیان کر سکتے ہیں. اس کو آپ دونوں کیسے دیکھتے ہیں کہ جو بہت نازک موضوعات ہوتے ہیں, نازک اس حوالے سے کہ معاشرہ اس وقت ان کو کس حد تک ایکسیپٹ کر سکتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے نا, بہت ساری چیزیں بہت نازک ہوتی ہیں, بہت آپ ملفوف انداز میں کہہ رہے ہوتے ہیں, اگلے 20 سال میں اس غلاف کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے, کبھی کبھی اس پردے کی ضرورت نہیں رہ جاتی, مگر اس دور میں شاید اس سے زیادہ اس کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. حالانکہ کچھ لوگ پھر بھی اپنی بات کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بات کو کرنے کا سلیقہ کتنا اہم ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ شاعر لوگ یا کوئی بھی لکھنے والا جو ادیب ہوتا ہے وہ بہت سینسٹیو اپروچ رکھتا ہے معاشرے کی طرف, اور بات کو سلیقے سے کہنا, بات کو کہنے کا گر ہی سب کچھ ہے. جیسے دریا کو کوزے میں بند کرنا. دیکھیں جو آپ نے آخری شعر کہا کس قدر اہم اور عمدہ شعر ہے نا, مگر میں آپ کو داد دوں گا کہ کس قدر سلیقے سے آپ نے کہا. بہت شکریہ. پھر پڑھیے گا ذرا. ہاں وہی جس کی کمی آپ نے پوری کی ہے, ہاں وہی جس کی کمی آپ نے پوری کی ہے, آئیے آپ کو اس شخص سے ملواتے ہیں. واہ واہ, بہت عمدہ. تو بہت ضروری ہے بات کہنے کا ڈھنگ آنا چاہیے آپ کو, اور اس سے بھی زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ آپ کو موضوع وقت کا پتہ ہو کہ آپ نے کس وقت کیا بات کرنی ہے. اور میرا خیال ہے اس سے آپ کی بات میں it adds more colors to it. اور میرا خیال ہے کہ معاشرے کا حسن بھی اسی چیز سے ہے کہ آپ کو پتہ ہو آپ نے کون سی بات کب کہاں کس موقع پہ کرنی ہے. تو بات کہنے کے ڈھنگ کے ساتھ ساتھ
वक्त का तयन करना भी बहुत ज़रूरी है कि कहाँ आपको क्या बोलना है। आप लोगों में से किस किसने इजाजत फिल्म देखी है गुलजार साहब की? नहीं देखी है? आपने देखी है ना? हाँ, इसका जो आपने नहीं देखी, नहीं सर। अच्छा चलें नाजरीन तो उसका लुत्फ लेंगे। आपका जो शेर है ना वो बिल्कुल उसके जो उसका जो वाइंड अप है इजाजत का बिल्कुल उसके ऊपर मुंतबिक होता है। हाँ, वही जिसकी कमी आपने पूरी की है, आइए आपको उस तो शख्स से मिलवाते हैं। हाँ, आप लोग देखिएगा दोनों तीनों, आपने भी नहीं देखी? नहीं। तो देखिएगा फिल्म, उसका वाइंड अप जो है और ये शेर आपको लुत्फ आएगा जरूर। बहुत उम्मीद। बच्ची साहब ये फरमाइए कि आप फिर दुबई भी ले गए और उसके बाद जद्दा में भी है ना मुशायरा, क्या शानदार यार वैसे वो सुभान अल्लाह मुशायरा तो बरकत थी ना, है ना? और वो कैसा तजुर्बा रहा? सर बहुत अच्छा। जैसे हमने पाकिस्तान में जब शुरुआत की तो वो ये सोच के की कि यहाँ पे कमर्शियल जो मुशायरे हैं उस तरह से नहीं हो पा रहे बड़े लेवल पे, तो यही कमी हमने दुबई जाके फील की कि यार यहाँ पे कोई पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म नहीं है। हाँ, जो खालिसतन पाकिस्तानी इंडियन लोग कुछ काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सच्ची बात यह है कि उनको ये दाद देनी चाहिए कि पाकिस्तानी शोरा कराम को वो बहुत उसमें जगह देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और सर लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन हालात में सबसे बड़ा पाकिस्तानी शुआरा का पैनल वहाँ पे जाके परफॉर्म करके आया है। 11-12 शुआरा जो है वो पाकिस्तान से गए हुए थे। जो इंडियन शोज होते हैं उसके अंदर 3 या 4 या 5 जो है वो पाकिस्तानी होते हैं, बाकी इंडियन होते हैं। लेकिन काम वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अदब का फरोग कर रहे हैं। जी जी, उर्दू की और लेकिन एक पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म की वहाँ पे कमी महसूस हो रही थी हमें।